مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے پر سوار ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتے، اور ہم انہیں سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں ہی دفن کرو کہ چہرے پر سجانے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ کامل انسان خوشیوں میں دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور دکھوں میں خود ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بہنیں گھر سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان سے کبھی رشتہ مت توڑو، کیونکہ وقت انسان کو ایک نہ ایک دن وہاں لے جاتا ہے جہاں تم جانا پسند نہیں کرتے، اور تمہارے راستے میں سوائے مشکلوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت تمہیں بہنوں کے ساتھ کی ضرورت پڑ گئی تو تم اپنی بہن کو پکارو گے تو وہ اپنی جان بھی تم پہ لٹا دے گی، مگر کبھی تم سے منہ نہیں موڑے گی۔ اگر تمہاری بہنیں گھر سے رخصت ہونے کے بعد تم سے کچھ مانگنے آ جائیں تو ان کے آنے پر کبھی منہ مت بناؤ، اور نہ ہی ایسے کہو کہ اس کو مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری بہن تمہارے دروازے پر آتی ہے تم سے مانگنے۔ اگر خدا نے تمہیں اس کے دروازے پر کسی مشکل کی وجہ سے پہنچا دیا تو تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت تک نہیں پہنچایا۔ اگر تمہاری بہن اپنے حالات کی وجہ سے تمہارے دروازے پر مدد کے لیے آتی ہے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھی کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ وہ ارض و سما کا مالک بخشنا چاہے تو سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے الگ مت رہو، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ایک کو کوئی دکھ تکلیف ہو تو سب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ماں باپ کے بعد گھر میں بڑا بھائی ہو یا بہن، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے اور ان کا سہارا بنے۔ اچھا سوچنا اور اچھا بولنا اپنی عادت بنا لیں۔ یقین جانیں آپ کے پاس کبھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ضمیر اور دل مطمئن ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، کیونکہ آپ اپنی سوچ پر پہچانے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دنیا عیش گاہ نہیں، آزمائش گاہ ہے۔ دکھ تکلیف پر صبر اور آسائش کے وقت سخاوت سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا
شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ دوسروں کے لیے برا سوچنے والا خود بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ انسان تب تک کامیاب ہے جب تک وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ جس دن انسان اپنی خواہشات اور نفس کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، اس دن سے اس کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک بہترین جہاد جہاد بالنفس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زندگی میں اگر کچھ مانگنا پڑ جائے تو ہمیشہ اس پاک ذات سے مانگنا کہ وہ اگر دے تو اس کی رحمت، اور اگر نہ دے تو اس کی حکمت۔ اگر انسان سے کچھ مانگو تو ذلت ہے کہ وہ دے تو اس کا احسان بن جاتا ہے، اور اگر نہ دے تو خود کی شرمندگی کہلاتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کیجیے۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ مہربان بنو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز ہی رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اور یہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کی محبت میں دل ضائع کر دینا کسی کی نفرت میں برباد کرنے سے تو بہتر ہی ہے۔ زندگی جب کسی اصول کی پابند ہو جاتی ہے تو زحمت رحمت میں بدل جاتی ہے۔ کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے زیادہ کسی کے دکھ میں شامل ہونا بڑی بات ہے۔ ناراضگیوں میں سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہے جس میں آپ اگلے بندے کو کچھ نہیں کہتے، کوئی گلہ نہیں کرتے، بس اندر ہی اندر اس رشتے کی تدفین ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل میں ہوشیار تھا اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں اس لیے اپنے آپ کو بدل رہا ہوں۔ کوئی کم ظرف ہی کسی کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باظرف انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اگر آپ ہارنے سے انکار کر دیں تو یقین مانیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ہرا سکتی۔ اپنے ارادے مضبوط رکھیں، جیت ہمیشہ آپ کی ہوگی۔ جن کے دل کے آئینے دوسروں کے بارے میں ہمیشہ صاف ہوں، ان کا اپنا مقدر کبھی بھی دھندلا نہیں ہوتا۔ اے رب کریم، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں۔